اور بھی شرکا ہیں. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، پاک ہے، رب العرش، عرش کا مالک ہے. ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے سلسلے میں کہ اللہ کی اور بھی شریک ہے. لا یسأل عما، اور اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. اللہ سے کوئی وہ جو کرتا ہے مختار ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. وہم یسألون، اور اوروں سے پوچھ گچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا، باز پرس کر سکتا. کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور معبود؟ یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کی عقل میں نہیں آتی بات، توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سوا بنا لیا. تو اے نبی کہہ دیجئے، جو تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، دوسروں کو معبود سمجھا ہے، تو اس دعوے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل لاؤ. رہی یہ بات ھذا ذکر من معی، یہی بات یعنی میرے پاس اور میرے ساتھیوں کے پاس جو یہ قرآن ہے، وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو تورات، زبور، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کتابوں میں تورات و انجیل میں تو تحریف بھی ہو گئی. تحریف کے باوجود بھی کہیں ان کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے، اللہ کے اور شرکا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. تحریف ہو جانے کے باوجود بھی کہ اللہ کے اور بھی شریک، کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وہ سب آسمانی کتابیں ہیں، ان کو تم مانتے ہو. بل اکثرہم، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ سچی بات کو سمجھتے نہیں، اس کو ٹلا رہے ہیں صرف ضد کی وجہ سے. وما ارسلنا من قبلک، اور یہ توحید کوئی نئی اور جدید چیز نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دشمنی اور تکذیب کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب پر یہ وہی بھیجتے رہے ہیں، سب پر یہ وہی آتی ہے، کوئی نئی وہی نہیں ہے. اور اس وہی میں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کی بندگی کی جائے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی بندگی کی جائے. اور یہ لوگ کفار مکہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا، یعنی وہ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹی ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں. بل عباد مکرمون، ہاں البتہ اتنی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے جن کو فرشتوں کو یہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. مکرمون جن کو اللہ نے عزت دی ہے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اسی وجہ سے ان کو لوگ یہ کہنے لگے. اور ان کی محکومیت، معبودیت، اور وہ اتنے باادب ہے، لا یسبقونہ بالقول، کہ وہ بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں. یعنی اللہ کے سامنے پہلے کلام نہیں کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، جو ان میں بڑا سب سے ہو وہ بولے بات کرے. یہ محفل کا اور ادب کا تقاضا ہے. وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، کب کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے حکم کے منتظر رہتے ہیں. نہ تو وہ بات چیت میں سبقت کرتے ہیں اور نہ وہ کام میں خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے حکم کی. جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، ان کو فرشتوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے پیچھے کا، ہمارے آگے پیچھے کے احوال سب اللہ کو معلوم ہے. ولا یشفعون، اور وہ فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، ہاں اس شخص کی جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اور سفارش کے لیے ان کو اجازت مل جائے تو اس کے بارے میں سفارش کرتے ہیں. وہ من خشیتہ، اور اس کے روب سے وہ لوگ ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ومن یقل منہم، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان میں سے کہے، کفار مکہ میں سے کوئی کہے کہ میری بندگی ہے اس کے سوا، تو فرمایا سو اس کو ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے جہنم کا، جہنم رسید کریں گے. اور ایسے ہی ہم
بے انصافوں کو، ظالموں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اولم یرل الذین کفروا، کیا منکروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، آسمان اور زمین منہ بند تھے، آسمان اور زمین منہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کا منہ کھولا، وجعلنا من الماء كل شيء، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو جو جاندار ہے۔ کیا وہ یقین نہیں کرتے؟ زمین اور آسمان کا منہ بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی ساری مخلوقات پیدا ہو گئی تھی، اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ساری مخلوقات پیدا ہو گئی، سب سے آخر میں انسان بنا، کیونکہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، تو جس کے لیے چیزوں کو بنایا گیا اس کو بعد میں بنایا گیا، ساری چیزیں اس کے لیے بنا دی گئی۔ تو جب دنیا پر انسان آباد نہیں ہوا تھا تو زمین کا منہ بند تھا، زمین سے کچھ چیز اگ نہیں رہی تھی، نباتات، گھاس پھوس، غلہ کچھ نہیں اگ رہا تھا، آسمان سے نہ پانی برس رہا تھا۔ جب انسان کو دنیا کے اندر آباد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آسمان کا منہ کھول دیا، وہاں سے بارش نازل ہونے لگی، زمین سے غلہ اگنے لگا، اللہ نے منہ کھول دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ بھئی اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا جو بڑے میاں ہیں ان کے پاس جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، حضور نے دعا دی تھی، ان کے پاس گئے، فرمایا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دنیا کے اندر انسان آباد نہیں تھا تو زمین و آسمان کے منہ بنتے، نہ زمین سے غلہ اگتا تھا نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی، پھر اللہ نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا تو ان دونوں کے منہ کھول دیے۔ اور عبداللہ بن عمر کہا جب وہ کوئی تفسیر بتائے تو مجھ کو بھی اطلاع کرنا، تو ان کو جب اطلاع کی تو مان گئے۔ اس سے پہلے مجھے تعجب ہو جاتا کہ وہ جرات کرتے ہیں تقلید کرنے میں، آج معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا ہے، علم قرآن کے ماہر ہیں۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے صحابہ کے اندر۔ تو زمین و آسمان کا اس طریقے سے منہ کھل گیا، وجعلنا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز بنائی، ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا جو جاندار ہے، یعنی کوئی بھی مخلوقات ہو اس کی تخلیق کے اندر پانی کا دخل ہے۔ بھئی پانی زمین برسے نہ تو نباتات کیسے اگیں گی؟ بھئی زمین پانی برسا، نباتات اس سے ہوگی، پھر انسان نے کھانا کھایا، اس سے خون بنا، پھر نطفہ بنا، تو پانی ہر چیز میں دخل ہے۔ اور حضور نے فرمایا بھی کہ ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ پانی سے ہوئی ہے، ہر چیز کی پیدائش جو پانی سے ہوئی ہے۔ جو جاندار چیزیں ہیں، افلا یؤمنون، کیا اب بھی وہ یقین نہیں کرتے؟ اب بھی وہ یقین نہیں کرتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین پر بھاری بوجھ رکھ دیا، ان تمید بہم، کہیں ان کو لے نہ اٹھے، ڈوبے، لے نہ گرے، گر نہ پڑے، جھک نہ پڑے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے زمین میں کشادہ رستے رکھے، شاید کہ وہ، تاکہ وہ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء، اور ہم نے آسمان کو بنایا چھت محفوظ۔ کیسی اللہ نے چھت بنائی ہوئی تھی اس کے نیچے؟ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مصنوعات ہے، تو یہ سب مصنوعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے، دعوت کرتی ان کا بنانے والا کوئی۔
انسان ان میں سوچا کرے اللہ کی مخلوقات میں، تو خالق کا پتہ چلے گا، خالق کی معرفت ہوگی۔ ایک صحابی ہیں، گھر کے آنگن میں سو رہے ہیں، چھت نہیں ہے، آسمانوں کی طرف دیکھا، فرمایا یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا خالقا، اے چاند ستاروں تمہارا کوئی خالق ہے۔ پھر کہا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی کہ اس بندے نے ستاروں سے مجھے پہچان لیا کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ آسمان کی ان نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں، دھیان میں نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کو تلاش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اور اسی نے رات و دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو بنایا۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات تو ہیں، کس نے بنایا ہے؟ رات دن کو، اور پھر رات کو حصے کو دن میں گھسا دیتا ہے، دن کے حصے کو رات میں گھسا دیتا ہے۔ سب تبدیلی کیے، یہ سب رد و بدل جو ہے، تبدیلی ہے، یہ کسی ہستی کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اور یہ سورج اور چاند ہر ایک اپنے دائرے کے اندر برابر چل رہا، پھیرے لگا رہے ہیں اللہ نے جو دیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ انسان ان میں غور و فکر کرے تو خالق کا پتہ چلے گا کہ ان کا بنانے والا کون ہے۔